السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم قرآن کریم کو مکمل پڑھنے کے سفر میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ اس سفر کے آغاز میں ہم نے ابھی تک سورہ فاتحہ کی تلاوت مکمل کی ہے اور سورہ بقرہ کی 2 آیتیں ہم پڑھ چکے ہیں۔ ان 2 آیتوں میں کچھ باریک چیزیں تھیں، کچھ بیسک چیزیں تھیں، وہ ہم بتا چکے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ آپ اس کی پلے لسٹ میں جائیں اور ایک بار ضرور پرانے اسباق کو دیکھ لیں، جس سے آپ کو آگے کے سفر میں آسانی ہو۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ہم پڑھ چکے۔ آج انشاءاللہ اس سے آگے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون۔ آیت تھوڑی لمبی ہے، آئیے ہم اس آیت کو تھوڑا باریکی کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے الذین، ذال کا مخرج زبان کی نوک سامنے والے دانتوں کے سرے سے لگا کر لفظ ذال ادا کرتے ہیں، یہاں سے ثا اور وا بھی ادا کیے جاتے ہیں۔ الذین یؤمنون، یؤمنون، وا کے اوپر حمزہ لگا ہوا ہے۔ حمزے کو ہمیشہ صاف رکھیں، اس کے اندر جھٹکا محسوس ہونا چاہیے۔ کچھ لوگ پڑھتے ہیں الذین یؤمنون یا یؤمنون، حمزے کو وہ تھوڑا ہلکا رکھتے ہیں۔ آپ کو حمزے کو بالکل الذین یؤمنون، یؤمنون بالغیب، غین کو موٹا کریں، پر کریں، خصا ضغط قذ، غین پر الفاظ میں سے ہے۔ بالغیب ویقیمون الصلاة، یقیم، قاف کو موٹا کیا جاتا ہے، لیکن قاف کے بعد لفظ یا ہے اور یا کے نیچے زیر ہے، تو کسی پر لفظ کے بعد اگر فوراً زیر آ جائے تو وہاں اس کو موٹا کرنے میں تھوڑی دشواری ہوتی ہے، یہاں آپ کو اس کا خاص خیال رکھنا ہے۔ بالغیب ویقیمون الصلاة، صلاة، صلاة اور زکاة، یہ دونوں لکھنے میں تھوڑے الگ ہیں اور پڑھنے میں تھوڑے الگ ہیں۔ اگر ہم لکھنے کے لحاظ سے دیکھیں تو یہ لکھا ہے صلوات، کچھ لوگ صلوات یعنی بچے شروعات میں جو قرآن کریم پڑھتے ہیں وہ اسے صلوات پڑھ دیتے ہیں۔ لام کے اوپر کھڑا زبر ہے اور واو کے اوپر کچھ نہیں ہے۔ بچوں کو سکھانے کے لیے ہم ان کو ایک بات بتاتے ہیں، ایک ٹرک ہے کہ اگر کسی لفظ کے اوپر کچھ نہیں لگا ہوا ہے تو آپ کو وہ نہیں پڑھنا ہے۔ مثال کے طور پر صلاۃ، صلاۃ میں لام کے اوپر کھڑا زبر ہے اور واو میں کچھ نہیں ہے۔ اسی طرح اگر لفظ زکوٰۃ ہوگا تو وہاں بھی ایسے ہی ہوگا، واو کے اوپر کچھ نہیں ہوگا۔ ایسی بہت سی جگہ ایسا ہوتا ہے کہ الف کے اوپر کچھ نہیں لگا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر نون کے بعد جو الف ہے یقیمون الصلاۃ، اس الف کے اوپر کچھ نہیں لگا ہوا ہے۔ تو بچوں کو یہی سکھاتے ہیں کہ کسی لفظ پر اگر کچھ نہ لگا ہو، کچھ نہ لگا ہونے کا مطلب حرکت، زبر، زیر، پیش نہ لگا ہو، اس کے علاوہ سکون نہ ہو، تشدید نہ ہو، یعنی کچھ بھی اگر نہ لگا ہو، لفظ صرف ایسے ہی خالی لکھا ہوا ہو تو ہم اس لفظ کو نہیں پڑھتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة، صاد کو پر کریں، موٹا کریں، صاد کا مخرج زبان کی نوک یعنی زبان کا جو سرا ہے، آخری سرا، وہ دونوں دانتوں کے بیچ میں لگا کر 3 لفظ ادا ہوتے ہیں، سا، سین، زا اور صاد۔ صاد کے اندر ایک خاص بات یہ ہے کہ اس کے اندر سیٹی ہوتی ہے، اسے صفت صفیر کہتے ہیں، جیسے ہم سیٹی بجاتے ہیں اسی طرح صاد میں بھی ایک طریقے کی سیٹی ہوتی ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، رزق، رزق، قاف کے اندر قلقلہ، آواز لوٹ کر آئے گی۔ رزق، را کے اوپر زبر ہے جس کی وجہ سے را کو پر کریں گے، زا کو صاف کریں، زا، رزقناہم، نون کے اوپر سکون ہے یعنی نون ساکن ہے، اور اس کے بعد لفظ فا ہے۔ لفظ فا حروف حلقی میں سے نہیں ہے، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا اس میں سے نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے ہم یہاں نون میں اخفا کریں گے۔ ينفقون، اخفے میں ایک الف کے برابر ہمیشہ غنہ ہوتا ہے۔ ينفقون،
الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. اگر آپ کی سانس نہیں چل پاتی ہے تو آپ یہاں رک جائیں. ویقیمون الصلاۃ. اس کے بعد اس کو دوبارہ پیچھے سے پڑھیں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ.